حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر، کروڑا احسان۔ رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمایا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میاں صاحبان، میاں سرفراز صاحب اور جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کے والد گرامی، کزن، ان کے چچا صوفی لیاقت صاحب۔ میں نے لیاقت صاحب کا نام اس لیے لیا ہے، وہ اکثر کہتے ہیں بابا جی بھول جاتے ہیں میرا نام۔ میں آج کے انہیں مبارکباد دوں گا جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، میں تمام معزز مہمانان گرامی کا آمد پر شکریہ بھی ادا کروں گا، اور میں صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے آپ سب احباب کو اس پروگرام کی شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص فخر پھول نگر جناب رانا شہزاد اقبال صاحب جی آئین، اور میاں محمد افضل صاحب، وقت نکالا آپ نے، مصروف ترین بندے ہیں، اور علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائیں، اور تمام مہمانان گرامی، میں سب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو اللہ تبارک تعالیٰ سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہیں آمین۔ ہر دور میں ضرورت رہی اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ یقین کریں اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ میں بلکہ آپ احباب سے بھی گزارش کروں گا، آپ جس جس بستی میں، جس جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر اس قسم کی روحانی محافل کا انعقاد کریں، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر طرف افراتفری، بے حیائی، بے شرمی اور عجیب صورتحال ہو گئی، اور وہ دہشت گردی کی فضا جس کو بڑی کوششوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ختم کیا گیا تھا، ایک دفعہ پھر دہشت گردی نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی، وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی کوئی آسمان سے نازل نہیں ہو رہے، وہ دہشت گرد ٹیم وہ ہمارے ہاں سے، ہمارے درمیان سے ایسے اشخاص پیدا کرتے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور ان کو لالچ دیتے ہیں، اور پھر انہیں اکساتے ہیں کہ وہ بم بلاسٹ کریں تو آپ ڈائریکٹ سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس امت کو، اس عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ کسی کا قتل کر کے جنت نہیں ملتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ کل انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور فرمایا جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے سو اس نے کل انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شعور پیدا کرنا ہے آج کے نوجوانوں کے اندر۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ کوئی جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت سمجھدار ہے، بس اس کو صرف سمجھانا ہے کہ تجھ کو کرنا کیا ہے۔ اگر اس کی سمت کا تعین ہو جائے تو اقبال کہتے تھے بڑا ذرا نم ہو
تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ بڑے کام کے بچے ہیں ہمارے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے کہ ذکر خدا جو ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ دل کی کثافت کو لطافت میں بدل دیتا ہے، یہ قلب سیاہ کو قلب منور کر دیتا ہے. آپ کو اگر یقین نہ آئے، آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ذکر کریں. جب آپ کے ذکر کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھتا چلا جائے گا نا، آپ کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے 2 منٹ کی نا اللہ اللہ، پھر آپ نے اس کو 3 منٹ کر دیا، 4 منٹ کر دیا، 5 منٹ کر دیا، پھر دھیرے دھیرے آپ کی روحانی لذت جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر دل کرے گا کہ بس یار ہوں اللہ ہوئی کی دی جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ دل کو قابو کر کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، پنجے گاڑ دیتا ہے. اس بندے کو ہدایت جو ہے وہ اندر آنے ہی نہیں دیتا، اس کو اچھی بات سننے نہیں دیتا. ایک یہ کان ہے نا، ایک دل کے کان ہے، ایک یہ آنکھیں ہیں نا، تو اسی طرح دل کی 2 آنکھیں. تو نہ یہ اچھی چیز دیکھنے دیتا نہ سننے دیتا. مگر فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، ذکر جب کرتا ہے تو یہ شیطان اپنے پنجے جو اس طرح سے مضبوطی سے اس نے پکڑے ہوتے ہیں پھر یہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایسا ایسا وہ بندہ ذکر میں جب کثرت کرتا چلا جاتا ہے یہ پنجے چھوڑتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ اس کے دل کو چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد یہ بندے کی باڈی سے باہر آ جاتا ہے. بندہ پھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر یہ اس سے نکل کر دور چلا جاتا ہے. پھر جب دور جاتا ہے تو اس بندے کو خونخوار نظروں سے دیکھتا ہے. اس کی شیطان کی شکل بڑی بھیانک ہے، انتہائی مکروہ ترین چہرہ ہے اس کا. اب آپ اگر یہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے آ جائے، وہ بندہ اس کی مکروہ صورت کو دیکھ کے ویسے ہی بے ہوش ہو جائے، اسے الٹیاں لگ جائیں. مکروہ قسم کے دانت ہیں اس کے، مکروہ قسم کے ہونٹ ہیں، گال انتہائی مکروہ ہیں اس کے، بھیانک قسم کے. خوف آتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کے. تو یہ دور جا کے بیٹھ کے نا خونخوار نظروں سے بندے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تو کب تک کرے گا؟ آخر تو تیری بس ہو جانی ہے. یعنی بندے کی ایک حد ہے نا، لمٹ ہے، تو اس کے بعد بندے کی بس ہو جاتی ہے. اب ہم بیٹھے ہیں نا، تو اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا پھر ہماری بس ہو جانی ہے، پھر ہم نے اٹھنا ہے. انسانی تقاضے ہیں، ہمیں پیاس لگنی ہے، ہمیں بھوک لگنی ہے. اس کے بعد ہمیں کئی عمر رسیدہ تشریف فرمائیں، وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے. اچھا پھر بندے کو واش روم جانا ہے، رفع حاجت کے لیے نکلنا ہے. آخر بہرحال بندے کی بس ہونی ہے. وہ کہتا ہے اس کو خوفناک نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے تو کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا؟ یاد رکھ جیسے تو نے بس کی نا، میں واپس آ کے قبضہ کر لوں گا تیرے دل پر. تو بندہ جیسے ہی غافل ہوتا ہے نا تو فوراً سے پہلے یہ بھاگ کر اس کے دل پر پھر قبضہ کر لیتا ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے فرمایا ہر سانس کے ساتھ ذکر کرو، ہر سانس کے ساتھ سا نہ ذکر کرو، تم غافل ہو ہی نہ. تو پھر کیا کرو؟ کہا زبان کو تالو کے ساتھ لگاؤ، منہ کو بند کرو، سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچو، تصور کرو میں اللہ کہہ رہا ہوں. سانس کو باہر چھوڑو، تصور کرو میں ہوں کہہ رہا ہوں. اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور یہ ذکر بالجار سے 70% اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو کہا تم ایسے ذکر کرو. تو صوفی لوگ اس کی ریاضت کراتے ہیں کہ تو اس طرح ذکر کر. بولو بولو سبحان اللہ. کس لیے؟ جب بندے کی موت آتی ہے نا تو اس کا آخری سانس ناک کے ذریعے باہر جاتا ہے. تو صوفی پریکٹس کراتے ہیں تاکہ تیرا جب آخری سانس باہر جائے تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ تر بتر ہو. سبحان اللہ.
سبحان اللہ اب آپ یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں رہنا۔ ابھی ہمارے کئی بھائی جلوس نکلا ہوا تھا، آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، کثیر تعداد میں وہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بس بم بلاسٹ کیا۔ ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ہم گھر واپس نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں جانا تو ہے، خوش بخت ہیں وہ شہید ہو گئے سارے کے سارے۔ ہماری جماعت ایک پرامن جماعت ہے، ہم بم برود والے لوگ نہیں ہیں، ہم برود والے نہیں، ہم تو درود والے لوگ ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں جھگڑا کیا ہوتا ہے۔ رانا صاحب آپ یقین کریں کبھی کہیں پنگا ہو جائے نا، تو ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں یار اب کرنا کی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں پنگا کیا ہوتا ہے، ہمیں جھگڑے کا پتہ ہی نہیں فساد کیسے کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں میری گاڑی کی تلاشی لے لیں تو ہم کوئی ایسا نہیں لبنا ہے، ہوتا ہے نا بندے کو کوئی گنا شنا یہ وہ۔ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے، میں پورے ورلڈ میں جانے والا بندہ ہوں۔ مجھے کئی بار دوستوں نے کہا اس کارڈ ساتھ رکھیں، اسلحہ رکھیں، میں کہ جب موت آنی ہے آ جانی ہے، تو یہ سکارڈ بھی نہیں بچا سکتے۔ جب موت آنی ہے تو نہیں آنی تو پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ اچھا موت آ بھی جائے تو جمجمائے، بات سنیں، موت آئے کہ جمجمائے، موت کوئی عذاب کا نام نہیں ہے، کوئی اس میں کس بات کی ٹینشن ہے۔ اور فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج ہے، حضور فرما رہے ہیں موت ایک پل ہے، کس لیے؟ فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ محب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ موت عبد کو معبود کے ساتھ، عاشق کو معشوق کے ساتھ، اور محب کو بولو بولو طالب کو مطلوب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب ہر بندے کی خواہش ادھر دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو بندہ، ایک تو ہے فارمیلٹی پورے کرنے والا نمازی، ایک نمازی وہ ہے جو دل سے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، وہ دراصل اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ اور جب وہ رب سے کلام کرتا ہے نا جو بندہ، اس محویت میں جو نماز پڑھتا ہے، اس کے رکوع کا قیام کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ وہ رکوع میں جب گرتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا، انہوں چیتا ہی نہیں رہتا اٹھنا کدوں ہے۔ جب وہ قامے یا سجدے میں چلا جائے، اب سجدہ اس کا اتنا طویل ہے انہوں چیتا ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اٹھنا بھی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ رب سے بات کر رہا ہے، وہ رب نال گلاں کیتی جا رہا ہے تے رب او دے نال گلاں کیتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فرماتا ہے نا کہ وسجد وقترب، کہ تم کیا کرو؟ فرمایا تم سجدہ کرو۔ لوگوں غور سے سننا، تم سجدہ کرو، اور سجدہ کرو تو ملے گا کیا؟ فرمایا وقترب، تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ یہ میں، آپ یقین کریں یہ تو محبت ہے۔ رانا صاحب آئے بیٹھے ہیں یہاں، اور جب جب ان کو دعوت جاتی ہے ضرور تشریف لے کے آتے ہیں۔ ابھی ہمارا اسی مہینے میں پنجاب سوسائٹی لاہور کے اندر بڑا ہزاروں کا اجتماع تھا، تو یہ رانا صاحب مری گئے ہوئے تھے، وہاں سے اسپیشل پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ باقی دوست بھی ایسے آتے ہیں۔ ایک بیزی پرسن، وی آئی پی پرسن، اس کو ملنے کے لیے کتنی بندے کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ کوئی منسٹر ہے، اس کے دروازے پہ بندہ کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں جی صاحب جی گھر نہیں، رانا صاحب گھر کوئی نہیں، لو جی ربو رانا صاحب نے گھر نہیں ہے، مری گئے ہوئے ہیں، وہ واقعی گئے ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی پہنچے وہاں، کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ہلڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ تو بڑی پریشانی تو ہے نا، ایک بندہ پریشان ہے، اس کو تھانے میں کام ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، سڈنلی کام ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے، کہاں جائے؟
تو ملاقات مشکل ہے. چلو دن میں ایک لمٹ ہے ملاقات کی. رات کو جو آرام کا وقت ہے, اس آرام کے وقت میں اگر کوئی سائل آ جائے کسی منسٹر سے ان سے ملنے کے لیے, تو وہ انہوں نے کہنا ہے رانا صاحب آرام کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرے نال بن گئی, میرا کچھ کرو, میں تمہارا ووٹر ہوں, میں تمہارا سپورٹر ہوں. تو وہ کہتے ہیں یار مجبور ہیں, رانا صاحب کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے, چودھری صاحب سو رہے ہیں, تو اس وقت نہیں, صبح آنا, صبح بات ہوگی. اگر کوئی میرے پاس آ جائے رات کو, تو انہوں نے کہنا ہے کہ بابا جی آرام کر رہے ہیں, وہاں گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو میرے آرام کا ٹائم ہے وہ کہیں گے اب آرام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے نال بن گئی, اٹھا بابے نو, ان کا میری گل سن. کہنا سوری اب نہیں اٹھانا, اب اٹھایا تو صحت خراب ہو جائے گی, نہیں اٹھا سکتے. آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا, پرسنالٹی کے پاس, یہی پوزیشن ہے. ایک اللہ ہے, آپ دن میں جاؤ تو بوا کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ دن میں چلے جائیں, رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اچھا آپ رات کی تنہائیوں میں چلے جائیں, رات کے سناٹوں میں چلے جائیں, آدھی رات کا وقت ہے, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا آپ کے ساتھ, اب آپ نے اس کو پکارا ہے, اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور پھر صرف کھلا نہیں میرے بھائیوں, پیارے بچوں غور سے سننا, صرف دروازہ کھلا نہیں, وہ فرماتا ہے میں تجھ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ تو نے میرے پاس کیسے آنا ہے, میرا قرب کیسے لینا ہے. نہیں, میرا دکھ سن کے تینوں دکھ ہویا, اج دکھڑے سنان دی چس آ گئی, میں کیسے سمجھوں کہ تو میرے قریب ہے, میں تیرے قریب ہوں. تو اس نے خود فرما دیا قرآن حکیم میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مالک یہ جو تیرا حکم ہے آج کے لیے, یہ کل کے لیے, اس صدی کے لیے, اس صدی کے لیے, صبح کے لیے, شام کے لیے, کہیں تیرا فرمان بدل تو نہیں جائے گا. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ کسی منسٹر کا فرمان نہیں ہے, کسی پریزیڈنٹ کا نہیں ہے, کسی جنرل کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی. تو مالک میں اس وقت دکھی ہوں, ٹینشن کا شکار ہوں, پریشان ہوں, پلیز میری ہیلپ کر مالک, میری مدد فرما, میں بڑا پریشان ہوں. میرے بچے نے میری چارپائی اٹھا کے باہر پھینک دی ہے, مجھے بڑا ڈی گریڈ کیا گیا ہے. مالک پولیس میرے بچے کو اٹھا کے لے گئی ہے. مالک میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, میرا ابا میرے سامنے مر رہا ہے, اے اللہ میری مدد فرما. تو فرماتا ہے میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں میرے قریب کیسے آنا ہے. اچھا تو آ گیا, میں تیرے قریب کیسے ہوں گا؟ بات کو سمجھنا میرے بھائیوں, یہ کسی منسٹر, پریزیڈنٹ, کسی کنگ کی بات نہیں بتا رہا. کسی کنگ سے ملنا اس دور میں امپاسبل ہے, ناممکن ہے کہ اس کے قریب جانا. اور پھر اگر ملاقات بھی ہوگی تو 1 منٹ کی, 2 منٹ کی, 3 منٹ کی. میرے اپنے پاس دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لمبی ٹاپ کرے, وہ کہتے ہیں بھائی جا کسی اور کو موقع دے, اب اور کو موقع دے, اب اور کو موقع دے. تو یا اللہ تیرے ساتھ فرمایا بس جد, بس جد, سجدہ کر دے, وقت تریب, میں اللہ تجھے اپنا قرب دے دوں گا. سبحان اللہ. کہاں کروں, تو جہاں ہے. اچھا اس کی بھی شرط نہیں ہے کہ یہاں کے وہاں, بیت اللہ میں کہ بیت المقدس میں, بیت المقدس میں کہ مسجد نبوی میں, میں مسجد میں یا گھر میں, میں کہاں کروں؟ میں تو پانی لگا کے کھڑا ہوں, میں تو کسان بندہ ہوں, رات کا وقت ہے, میں نے تو پانی لگایا ہوا ہے, میں نے سپ لڑ گیا آ کے, میں پریشان بیٹھا ہوں یہاں, میں اب کیا کروں؟ کہتا نا میرے بندے پریشان نہ ہو, اوے جوڑی کسی وگدی پئی ہے, تو ہاتھ دھو, منہ دھو, وضو کر, وضو کر لے,
2 रकात नफल पढ़, सजदा करना तेरा काम है, फरियाद पहुंचाना तेरा काम है, और तेरी दाद रसी और तेरी फरियाद को पूरा करना, तेरी झोली में रहमत की खैरात डाल देना, मैं अल्लाह का काम है, अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं कहता अल्लाह सो रहा है, कोई नहीं कहता। अल्लाह फरमाए डोंट डिस्टर्ब मी। क्या कर रहे हो? मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं इतना बड़ा रब हूं। नौजवानों तुम गौर से सुनो, मैं इतना बड़ा रब हूं। शर्क गर्ब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन व आसमान में अल्लाह के लिए, अल्लाह व नूर समावाति वल अर्द। जमीनों और आसमानों में मेरा नूर फैला हुआ है, हर जगह मेरी गिरफ्त। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया बेशक कायनात की हर शय मैं अल्लाह की कब्जा है, कुदरत के अंदर है, हर शय मेरे कंट्रोल के अंदर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं, मैं समद हूं, मैं समी हूं, मैं बसीर हूं, हर शय मेरे कब्जा है, कुदरत के अंदर है। या अल्लाह तो बहुत बिजी होगा। हमारे तो छोटे छोटे हल्के उड़ाना साहब, हमारे हल्के तो छोटे हैं, ये हल्का वो हल्का, ये मिनिस्टर का हल्का मखसूस हल्का है, ये पाज मर जाते हैं, ये हल्का अपना पूरा नहीं कर सकते। कोई राजी हो गया तो कोई रूठ गया। एक अल्लाह है, या अल्लाह तू तो बहुत ही बिजी होगा, तू समुद्रों को देख रहा है, दरियाओं को देख रहा है, नहरों को देख रहा है, हवा को देख रहा है, फजा को देख रहा है, जंगलात को देख रहा है, शहरों को देख रहा है, गोरों को देख रहा है, कालों को देख रहा है, पहाड़ों को देख रहा है, पहाड़ों के दफीनों को देख रहा है, समुद्रों को देख रहा है, समुद्रों के दफीनों को देख रहा है। ऐ मालिक तू तो सहराओं को देख रहा है, सहराओं के दफीनों को देख रहा है, जंगलात को देख रहा है, उनके दफीनों को देख रहा है। शर्क तेरे पास, गर्ब तेरे पास, शुमाल तेरे पास, जनूब तेरे पास। तू जन्नत को कंट्रोल करे, जहन्नम को कंट्रोल करे, ये हवा, ये फजा, ये कायनात की हर एक शय मालिक। जिब्रील तेरे इशारे पे तुरे, मिकाईल तेरे कंट्रोल में, इजराइल तेरे कंट्रोल के अंदर। तू इधर जिंदगी दे रहा है, इसको मौत दे रहा है, और तो रहा तेरी तो मसरूफियत का ये आलम है। मेरी बात समझना, अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। तू तो बहुत बिजी है या अल्लाह, माओ के पेट में लोगों की तस्वीरें बना रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बना रहा है? बोलो ना। हाय हाय हाय। आप किसी भी मुसव्विर के पास चले जाए ना, उसको एक माहौल चाहिए तस्वीर बनाने की। मेरे भाइयों, अंधेरे में तो कंसेप्ट ही नहीं है, अंधेरे में तस्वीर बनाने का कंसेप्ट ही नहीं कि वो अंधेरे में किसी की तस्वीर बना दे। और फिर देखो अल्लाह फरमाता है कि मैं तस्वीर कहां बनाता हूं? बच्चा या बच्ची मां के बतन से बाहर जब निकलते हैं उस वक्त नहीं, मां के पेट में है, मैं उस वक्त तस्वीर बनाता हूं। या अल्लाह तो कैसी तस्वीर बनाता है? अल्लाज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम में। कैसी बनाता है? या अल्लाह कहता है कैफ़ यशा, जो मेरी मर्जी में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं है, जाके बोलो। हैं? कैफ़ यशा, मेरी मर्जी। वो कहते थोड़ी थोड़ी चलनी, वो कहते थोड़ी थोड़ी चलनी, कहते मेरी चलनी। किसकी चलनी है? अच्छा देखो, किसी को गोरा बना देता है, किसी को काला बना देता है, किसी के गाल कैसे। अच्छा आप ये देखें, अभी आपको यकीन ना आए, थोड़ी देर के बाद जब महफिल खत्म हो, आप एक दूसरे की शक्लें देखें, एक की शक्ल दूसरे से मिलती। आप गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, लाहौर बिग सिटी आपके करीब, आपने लाहौर में गए होंगे, आप इस्लामाबाद गए होंगे, आपके तो सर ट्रांसफर होते रहते हैं, दाएं बाएं जाते होंगे। राणा साहब तुसी फिरते टुरते रहते हो, कोई शक्ल एक दूसरे में मिलती? ट्विन पैदा हो गए बच्चे, जुड़वा बच्चे। अच्छा जुड़वा बच्चे आप देखें ना, कैसी लगता है कि दोनों की शक्ल एक जैसी है। जब आप गौर करेंगे, एक का कान थोड़ा सा यूं होगा, एक का इधर होगा, उसकी आंख कुछ ऐसी होगी, कोई ना कोई फर्क डाल देता है। तो उसकी मसरूफियत देखे ना, सिर्फ तुम्हारे गांव में रोज बच्चे नहीं पैदा हो रहे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे, पूरे वर्ल्ड के अंदर डेली की बिना पे तादाद बढ़ रही है इंसानियत की।
اور وہ فرماتا ہے کہ میں شکلیں بناتا ہوں. تو یا اللہ تو بہت ہی بزی ہوگا, تو تو میری فریاد کیسے سنے گا؟ کہندا چھڈ بندیا, تو میری مصروفیت نہ دیکھ, تو اپنی گل سنا, تو اپنی کر. یا اللہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ دکھ ہے. کہندا تو بس ایک تجھے فارمولہ بتا رہا ہوں میں, کرنا کیا ہے مالک, کیا کرنا ہے؟ لیٹ جا میرے آگے, نک رگڑ دے, ماتھا ٹیک دے. یہ عجز و انکساری کی انتہا ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ یہ انتہا تیری کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہ لائق بھی نہیں, اسے یہ پسند نہیں ہے, وہ یہ لائق نہیں کرتا کہ یہ ماتھا اور یہ ناک حالت سجدہ, اس سجدے کی پوزیشن کسی اور کے سامنے ہو. اسی یہی وجہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کسی کے لیے نہیں, فرمایا سجدہ صرف و صرف جل جلالہ امن والہ عز برہانہ کی ذات کے لیے. آپ نہ کسی علامہ کو, نہ کسی پیر صاحب کو, نہ کسی مخدوم کو سجدہ کر سکتے, نہ ہی کسی پیر کی قبر کو. حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. کہا کسی نبی کی قبر کو بھی سجدہ نہ کرو, ولی کی قبر کو سجدہ نہ کرو. تو سجدہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا سنو, اگر دوسرا سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اس لیے کہ اس کا شوہر اس کا مجازی خدا ہے. خدا اللہ کریم پسند نہیں کرتا. تو جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اس کا قرب نصیب ہوتا ہے. اب تو دکھ سنائے جا, اچھا نہ سنا, تو تکرار کرتا رہے سبحان ربی یلا اللہ, سبحان ربی یلا اللہ, سبحان ربی یلا اللہ, سبحان ربی یلا اللہ. فرشتے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کی کرنا ہی, کوئی گل کرنی ہے کارے دینا, گل کرنی ہے, دکھ سنا جو سنانا ہے, جو بات کرنی ہے کرنا ہوتا ہے. نو سبحان ربی یلا اللہ. اللہ فرماتا ہے دیکھ نہیں رہے, یہ میری بندگی میں, میری محبت میں, میری یاد میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اب اپنا دکھ بھی بھول گیا, اپنی حاجت کہنا اور میری بارگاہ میں درخواست دینا بھی بھول گیا. اب گواہ ہو جاؤ, اس کی جو مسئلے ہیں میں نے اپنے کرم سے اس کے مسئلوں کو حل فرما دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے رب سے محبتوں کو, رشتوں کو جوڑو. وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو, بہت زیادہ یاد کرو. میں نے بتایا ہم اللہ کر کے ابھی تھک گئے, تھوڑی دیر بعد ہمیں لیٹنا ہے, اپنا لک سیدھا کرنا ہے, ہمیں نیند چاہیے, کیونکہ یہ نیند ہماری طبیعت کا حصہ ہے, اللہ نے بنایا ہے, وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کہتے ہیں مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے نیند بھی نہیں آتی. اونگ دیکھے ابھی سویا نہیں پوری طرح, اونگ آ رہی, جھٹکے لگ رہے نیند میں. تو جو اونگ لے رہا ہے نا, میرے بارے میں یہ نہ سوچ, سینتوں والا نو, اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. 24 آورز میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اس سے محبتوں اور چاہتوں کے رشتوں کو جوڑو, خدا کے لیے طویز گنڈوں کو چھوڑو, اس کو یاد کیا کرو. فرمایا سبحو بکرۃ واصیلا, صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس لیے تم کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے, ٹائم تھوڑا ہے تمہارے پاس, تم نے چلا جانا ہے دنیا سے, چنگے رہ جاؤ گے. میاں صاحب فرماندے سن لوئے لوئے پر لے کڑیے, لوئے لوئے سمجھتے ہیں نا, چھیتی چھیتی کہندے لوئے لوئے پر لے کڑیے, جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نہیں ڈرنا. تیری موت آئے
تجھے کوئی خوف نہ ہو. کس لیے؟ تیرا بھانڈا بھرا ہو. کون سا بھانڈا؟ دل کا. تیرا بھانڈا دل کا برتن. لو جی میں اللہ 60 سال ہو گئے مجھے. اللہ 60-70 سال ہو گئے اللہ کرتے. مجھے 60-70 سال ہو گئے. سبحان اللہ کہتے, سجدے کرتے, درود و سلام پڑھتے, صدقے خیرات زکاتیں دیتے, عمرے اور حج کرتے. کیا بات ہے, یہ پانڈا نہیں بھرا ابھی تک؟ ہے تو اتنا سا, دل اتنا سا ہے. پمپنگ دیکھو, دھک 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 کرتا ہے تو اتنا سا. اتنا بڑا پانڈا ہے, اتنا بڑا برتن ہے. میں نے ادھر دیکھو, میں نے فجر کی نماز ڈالی اس میں, زہر عصر مغرب عشاء 7 سپارے ڈیلی تلاوت کیے میں نے. روز 500 اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 100 تسبیحات میں نے پڑھی. یہ پانڈا پھول ابھی تک نہیں ہوا. وہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا برتن ہے. دل بہت بڑی کائنات ہے. اللہ فرماتا ہے میں رب اتنا بڑا ہوں, کائنات کی ہر شے میری وسعت کو پورا نہیں کر سکتے. فرمایا یہ شرق غرب شمال جنوب زمین آسمان تحت فوق میری وسعت کو پورا نہیں کر سکتے. میں اتنا بڑا رب ہوں. واسع کرسی السماوات والارض, زمین و آسمان کو میری رحمت نے گھیر رکھا ہے. میں بہت بڑا رب ہوں. مگر کہاں آتا ہوں؟ فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی. مومن کا دل میں اللہ کی جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. مومن کا دل کیا ہے بلا؟ میری جلوہ گاہ ہے, میرا مسکن ہے. ادھر دیکھو میرا ٹھکانہ ہے. میں کہیں نہ ملوں, اللہ والوں کے پاس مل جاتا ہوں. اللہ دل بہت بڑی کائنات ہے. اس لیے کسی نے کہا ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, ایک بندے دا دل نہ ڈھامی, رب دلاں وچ رہندا. وہ یہاں رہتا ہے. اب ہم نے کہا اس کے دل میں تو نہیں رہتا, اس کے دل میں بھی نہیں رہتا. کس لیے؟ یہ تو مجھے مومن نہیں لگتا, یہ تو مجھے منافق لگتا ہے, یہ مجھے غافل لگتا ہے, یہ مجھے پاپی لگتا ہے. اقبال کہا کرتے تھے اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. اے زہد کمانے والے, حق ہو کرنے والے, درود پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, تبلیغ کرنے والے, جہاد کرنے والے. علامہ کہا کرتے تھے اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. پتہ نہیں وہ کس کو پسند کرتا ہے. ہم نے اپنا چشمہ لگا لیا, یہ منافق ہے, یہ کافر ہے, یہ کمینہ ہے, یہ مرزائی ہے, یہ قادیانی ہے. مت ایسا کہ فتوے مت لگا. اپنے اندر کا کوڑا دیکھ, تو کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہماری بستی میں اگر کوئی جنازہ اٹھتا ہے, ہم کہتے ہیں شکر ہے خاص کم جہاں پاک کمینے کا جنازہ تو اٹھ گیا, مر گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا فرید الدین گنج شکر جا رہا ہو. ایک خاتون مر گئی, فوت ہو گئی, ہم نے کہا کمینی عورت تھی, فاشا تھی, فلانی تھی. مت ایسی باتیں کر. ہو سکتا ہے وہ وقت کی رابعہ بصری کا جنازہ جا رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, خاتون حاضر خدمت ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ پر حد لگائیں, میں بدکاری کر بیٹھی ہوں. تو پتہ ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آئی تھی, حضور کی طبیعت ہی ایسی, سبحان اللہ. جو آتا معافی, جو آیا معافی, جو آیا معافی. اینڈ تو یہ کر دیا لا تثریب علیکم اليوم. حضور نے رخ انور ادھر پھیر لیا, ادھر جو پھیرا تو وہ پھر ادھر سے آ گئی. کہتی یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائی. آپ نے سر اقدس کو یوں رکھا, چہرہ انور ادھر پھیر دیا, ادھر جو پھیرا تو وہ ادھر آ گئی. یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. جب 3 بار اس نے تکرار کی نا تو پھر حضور بیٹھے, فرمایا
تو چپ کر کے اگر چلی جاتی تو میں تیرے لیے دعا فرما دیتا، اللہ تجھ کو معاف کر دیتا۔ اب چونکہ تو نے بار بار اصرار کیا ہے تو میں چونکہ نبی ہوں تو اب تجھ پر حد ضرور لگے گی۔ تو چونکہ زانی کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کو سنگسار کرو، یعنی پتھر مارو، اتنے مارو کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اب سننا، تو اس کے لیے حد ہو گئی۔ جب حد لگ گئی تو اب اہل مدینہ نے آ کے اس کو کیا کرنا تھا؟ سنگسار کرنا تھا۔ تو جب اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے نا، تو اب ہر طرف سے پتھر برس رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ دوڑی ادھر گئی۔ آخر انسانی جسم ہے تو کیسے نہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ دوڑی ادھر گئی، اس کے بعد دوڑ کے ادھر آ رہی ہے، دوڑ کے ادھر جا رہی ہے، مگر اس پر پتھر برس رہے ہیں۔ آخر پتھر برستے برستے وہ انتقال کر گئی، وہ فوت ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئی نا تو سننا ذرا، ایک صاحب کھڑے تھے، اس نے اس کو انتہائی نفرت اور حقارت کے ساتھ دیکھا، حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ہائے ہائے بڑی فحاشا تھی، فلانی تھی۔ تو اس سے ذرا کہتا اس کے خون کا چھینٹا کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ تو وہ یوں ہوا نا، حضور نے فرمایا مت کر، تو کیا جانے یہ کون ہے؟ فرمایا اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی ہے، تم نے خدا کا قرآن نہیں سنا؟ اللہ فرماتا یبدل اللہ الحسنات کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک میں اللہ توبہ کرنے والوں کو مقام محبوبیت عطا فرماتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری ارضی، پوری زمین تھوڑی پڑ جائے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ اکبر! اگر اس کی نیکیوں کو پھیلا دیا جائے، زمین چھوٹی ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو پھر اس کو غسل دیا گیا، اور میرے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ! پھر بولو سبحان اللہ! اللہ! ہماری کتاب میں کوئی معافی نہیں کسی کے لیے۔ درس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے ہیں، ہماری کتاب میں معافی نہیں۔ ارے اپنے نبی کا میلاد منانے والوں، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ کہ وہ حمزہ، سیدنا حمزہ سید الشہداء، میرے نبی کا لاڈلا چچا، جب اس کی شہادت واقع ہوئی ہوگی تو دل رسول پہ کیا گزرا ہوگا؟ حضور زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار، ہائے ہائے، دیکھا نہیں جا رہا۔ ظالموں نے کیا کیا؟ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دی، حضرت حمزہ کے دانت توڑ دیے۔ شہید کرنے کے بعد ادھر دیکھو سینہ چاک کر دیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا۔ وہ جو حبشی غلام تھا جس کے ذمے ہندا نے لگایا تھا کہ تو اس کا مرڈر کر کے کلیجہ نکال کر مجھ کو لا کے دے کہ میں انتہائی نفرت کرتی ہوں حمزہ سے، تو اس نے کہا اگر تو کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ سو اس نے کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، اور ہندا نے منہ میں رکھ کے اس کو چبایا، اور چبا کر نفرت اور حقارت کے ساتھ تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ کیا عالم ہوگا آج؟ وہی حبشی غلام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا بیٹھا ہے جس نے لاڈلے چچا حضور جب بھی حضرت حمزہ کو یاد کرتے زاروں قطار ہوتے، آج وہی بارگاہ نبی میں آ گیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کی خیرات مانگنے آیا ہوں، میں خیرات مانگنے آیا ہوں۔ آقا یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور میں یقین سے آیا ہوں میں خالی نہیں جاؤں گا، مجھ پر بھی کرم کر دیجیے۔
आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पता था ये है कौन और इसने किया क्या है, इसका जुर्म कितना बड़ा है। मेरे आका ने ये नहीं देखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूं। हालांकि हजूर को पता था मैंने कलमा पढ़ा दिया ये यक लख्त जहन्नम से निकलकर जन्नत में चला जाएगा। कि फरमाए यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह व दाखिल जन्नह, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो दाखिल जन्नत हो गया। मेरे नबी को पता था ये जन्नती होगा और कतई जन्नती हो जाएगा, मगर नहीं कि दरवाजे पे आज हो गया है। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या हुआ, कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, नहीं बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया एक काम करना है तूने, क्या करना है, कलमा मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने नहीं आना, तूने जब भी आना है मेरे पीछे बैठना है मेरे। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा भी जी करता है सामने आऊं। फरमाया जब तू मेरे सामने आएगा ना तो मुझको मेरे चचा याद आएंगे, इसलिए तू मेरे पीछे बैठा कर। अब जब मक्का फतह हो गया, अब वो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब वहां पहुंचे कहो सुभान अल्लाह, नहीं बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर, बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। दरगुजर करना सीखो, माफ करना सीखो, बात को दिल में ना रखा करो, कोई भूल भी जाया करो, क्या करना भला बोलो ना, कोई भूल भी जाया करो। मक्का जब फतह हो गया तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। अब आप बड़ा दिलकश मंजर था, दिलकश मंजर, हजूर काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। तो सरकार ने क्या फरमाया, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला को वहां पर इरशाद फरमाया बिलाल तू अजान दे। तो सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला आपको काबे की छत पे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, काबे की छत पे खड़े हो, अजान दो। बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े हैं। तो जब काबे की छत पे चढ़े तो नीचे झांक कर देखा, कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझको मदीने में हुक्म दिया कि अजान दे, मैंने मुंह काबे की तरफ किया। महबूब आपने मुझको हुक्म दिया मोता में, तबूक में, बदर में, हुनैन में, जहां हुक्म मिला मुंह काबे की तरफ करके मैंने अजाने देता रहा। आज मुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, तो मैं महबूब मुंह किधर करूं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल मुंह मुझ मुस्तफा की तरफ कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ करना। आला हजरत अजीम उल बरकत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे ना कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे की छत पे खड़ा कर दिया और फरमाया अजान दो। अब बिलाल हबशी ने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपना चेहरा कर दिया और अजान देनी शुरू की। अल्लाह अकबर। और नीचे तवाफ हो रहा है काबे का, हजूर अपने यारों के साथ तवाफ कर रहे हैं। तो उन्होंने जब तवाफ करते देखा, हजूर की तरफ चेहरा किया और तवाफ शुरू किया, अजान देनी शुरू की और नीचे तवाफ हो रहा है। अब क्या मंजर होगा, किसी मुअज्जिन ने आज तक इस तरह से अजान नहीं दी होगी जैसे बिलाल हबशी ने दी। सुभान अल्लाह। हजूर जिधर जिधर फिरते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या करते, काबे की छत पे खड़े हैं, नीचे हजूर काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। चेहरे रसूल को देखकर जब अजान शुरू की, अब हजूर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिलाल अजान भी देते जा रहे हैं, इधर फिरते जा रहे हैं, अजान देते जा रहे हैं, फिरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। अरब में रिवाज था, अरब के अंदर
गुलाम को पास नहीं बैठने देते थे। आपने अब भी देखा होगा कि कई जो नौकर मुलाजिम रखते हैं ना, मुलाजिम के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते। मगर मैंने एक बंदा ऐसा देखा अरब के अंदर, यूएई का जो प्रेसिडेंट था शेख जैद बिन सुल्तान अन निहान, आप हैरान होंगे कि पूरी अमारात का प्रेसिडेंट होने के बावजूद दुनिया का अमीर तरीन बंदा, वो अपने जब खाने का वक्त आता ना, अपना सुफरा बिछाता, दस्तरखान बिछाता और अपने मुलाजमों के साथ बैठ के खाना खाया करता था। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं अबू ज़ैबी गया तो उसके महल में काफी घोड़े थे। उन घोड़ों की खिदमत पर एक जो मुलाजिम था, वो मेरा संगी था, तो उसने मुझे कहा बाबा जी आप आए तो आप न दुआ करके जाएं। तो मेरा जाना हुआ, मैं वहां गया तो मेरे साथ 4-5 गाड़ियां भी थी, तो दोस्ते सारे साथ, हम दुआ के लिए वहां गए। आप यकीन करें कि उसने मुझे बताया, तो शेख के बारे में जब बात हुई तो उसने कहा कि शेख जो है हमारे साथ बैठ के खाना खाता है। मैंने कहा तेरी ड्यूटी क्या है? कहता मेरी ड्यूटी है जनाब घोड़िया नू खड़कना मारदा। मैं घोड़े होते हैं ना, उनको खारिज नहीं करते। कहता मेरी ये ड्यूटी है। और मैंने कहा ये शेख? कहता शेख हजरत हमारे साथ रोटी खाता है। आप कर सकते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन खुदा की कसम सुन्नत मुस्तफा यही है। फिर हम जब बैठे, थोड़ी देर नहीं गुजरी हमारे पास लंच बॉक्स आ गए। तो तकरीबन 20-25 दोस्त थे हम, लंच बॉक्स आ गए। तो मैंने उस दोस्त को कहा, मैंने कहा कि यार ये खाना कैसे आ गया अचानक से? तो उसने मुझे कहा कि बाबा जी शेख का हुक्म है, हालांकि वो वहां मुलाजमीन रहते थे। कहता शेख का ऑर्डर है कि जो इस गेट से गुजर जाए बिना खाना खिलाए उसको वापस नहीं जाने देना। हमारे मुलाजिम के घर अगर कोई उसका गेस्ट आ जाए तो क्या ख्याल है, हमारे घर से रोटी जाएगी कि तेरा नहीं पुराना साड़ा पुराना है? ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बात रोक कर यहां गुजारिश करूंगा, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में और बरकत डालेगा, और बरकत डालेगा, और बरकत डालेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहते हो कि ईमान की हलावत नसीब हो जाए तो फिर क्या करो? सलाम को आम करो, ताम को आम करो, खवाया करो लोगों को, टेंशन न लिया करो। कमाल करम है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गुलाम के जिसको कोई पास बिठाने को तैयार नहीं। अहले अरब का रिवाज था, हाय उसको काबे की छत के ऊपर खड़ा कर दिया। काबा नीचे, बिलाल ऊपर, और बड़े बड़े सरदाराने कुरैश वो नीचे खड़े हैं। या रसूल अल्लाह ये क्या कर दिया? फरमाया मैं दिखाना चाहता हूं जो मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाए, जो गुलामी रसूल इख्तियार कर जाए। काबा भी नीचे है, वो ऊपर है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। ये है गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। फिर उस गुलाम को भी देखो, काबे की छत पे खड़ा होके भी ना उसने अपने महबूब को बाईपास नहीं किया। बात समझे? हमें हजूर का सदका ओहदा मिल जाता है, हजूर का सदका इज्जत मिल जाती है, हजूर का सदका मिंबर मिल जाता है, हजूर का सदका शान मिल जाती है, मुस्तफा का सदका चच्चे मिल जाते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन, जब नेमतें मिल जाती हैं हम भूलते हैं तो उसी नबी को भूल जाते हैं जिसके सदके अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है। सीखो सबक बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। इतनी इज्जत, इतनी शान, इतनी रिफ़त कि तमाम सरदाराने कुरैश जो थे वो रश्क भरी नजरों से ऊपर करके देख रहे हैं। देख कर हैरान हो गए कि वो बिलाल जिसकी टांगों में रस्से डालकर हम खींचा करते थे, वो बिलाल कि जिसको हम पत्थर मारा करते थे, वो बिलाल कि जिसको लिटा और बांध कर इसके जिस्म में हम
कील ठोंका करते थे, वो बिलाल कि जिस पर कोड़े बरसाए जाते थे, वो बिलाल जिस वक्त उसका जिस्म छलनी छलनी होता था तो फिर हम उसके ऊपर नमक छिड़का करते थे, वो बिलाल जो अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, वो बिलाल जो अपनी पसंद से कपड़ा नहीं पहन सकता, उस गुलाम की ये हालत थी। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि गुलाम, इब्ने गुलाम और हबशी गुलाम, जिसकी न सूरत ही जाहिरी तौर पर न कोई और उसके पास सरवत थी, इसके बावजूद जब दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुआ तो मेरे नबी ने उसको उठा के इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया, हाय हाय हाय, बुलंदियों पे पहुंचा दिया। और गुलाम को भी देखो, काबे की छत पे खड़ा हो गया, उसके बावजूद अपने आका को, अपने मोहसिन को नहीं भूला। जहां जहां रुखे मुस्तफा जाता वहीं वहीं वो घूमता चला जाता। आज हम भूल जाते हैं। अब आप जब काबा फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, माफी आज के दिन सबके लिए, कोई एहतसाब नहीं होगा तुमसे। जब हुजूर ये फरमा रहे हैं तो सारे के सारे वो कुरैशी जो पत्थर मारते थे, कांटे बिछाते थे, ओए होए, क्या नहीं करते थे। शोएब अबी तालिब ने नात का बंद कर दिया, कहते खबरदार हो कोई इसको पानी ना दे, ओए होए, खबरदार कोई इनको रोटी ना दे, खबरदार कोई इनसे ना मिले। क्या आलम होगा, पत्ते खा खा के हजूर और हजूर के जानिसार, सुभान अल्लाह। हमें तो मुफ्त में दीन मिल गया है। ओए हमारे घर तो हलवे मांडे खाबे इतने ज्यादा हैं कि बयान से बाहर हैं। ओए हम तो आधी रात को दिल करता है, आज शहरों में हम उनको फोन करते हैं, वो फौरन पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, कढ़ाई बना के ले आओ, फ्रेंच ले आओ, वो आ जाती है। और इतना खाबे कर करके मौला को याद करने को तैयार नहीं, इसके बावजूद कहते नबी हमारी तरह है। और हजूर के जो यार हैं, उनको यारों को, हजूर के उन गुलामों को जिन्होंने अपना बिजनेस छोड़ा, बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अल्लाह उसके रसूल की खातिर आज उसको बैठ के बंद कमरों में कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई फतवे लगा रहा है, वो ऐसा था, अबू बकर ये था, उमर वो था, उस्मान ये था, अली वो था, हसन ये था, हुसैन वो था। वही निकम्मो, मत मारी गई तुम्हारी, वही उनकी अजमत तो समझो, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। हालत उनकी ये थी। आज वो ही सारे का सारा मजमा अरब का वो वहीं पर खड़ा हुआ है सामने। और इधर देखो गुलामों भी सफ में खड़े हैं, सारे के सारे सरदाराने कुरैश, तोड़ थले सुटी हुई उन्हें सारे। हुजूर ने फरमाया एक बात पूछूं? कि पूछो। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। सजा के हकदार थे ना, इनकी तो मुंडियां उतारी जाती सबकी, इनके कोड़े बरसाए जाते, एक एक चीज का पूछ पूछ के इंतकाम लिया जाता, इनको लिटा लिटा के इनके कील ठोके जाते, क्योंकि इन्होंने जुल्म की इंतहा की थी। मैं क्या करने वाला हूं? आए एक आवाज बुलंद हुई पूरे मजमे से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू करीम है। आए आए जुल्म की बावजूद वो जानते थे ये करीम है। का तू ऐ मुतले अब्दुल मुतलिब के बेटे, हमें पता है तू हमें माफ करने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजमे में बैठने वालों, किसी ने हमसे ज्यादती की हो, भले सगी मां क्यों ना हो, हमारी किताब में माफी है। हम तो घर छोड़ के चले जाते हैं, बीवी को लेके निकल जाते हैं, मेरा इस मां से गुजारा नहीं है। हमारा बाप डांट दे, 4 दिन हम इसका मुंह नहीं देखते। जिसके मुंह को देखना अल्लाह का रसूल फरमाता है इबादत है। फरमाया इसके चेहरे को देखना हज्जे मकबूल का सवाब है, और फरमाया एक दिन में 100 बार देखे तो 100 मकबूल हज्जों का सवाब है। बाप से रूठ गया, मुंह भी सोर के निकल गया, बीवी बुढ़ी नू लिया नाल चला गया, इस बाप से मेरी नहीं बनती। एक प्यो है, कहते प्यो इदा दे होंदे ने। हाय 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 हाय,
ہوئے ظالم، اللہ اکبر، ہائے شومی قسمت بدبختی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ یقین کریں میں بتا نہیں سکتا۔ میاں افضل صاحب میرے پاس لاہور کے پروگرام پہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں میں ہر ہفتے نا میں اپنے گھر جاتا ہوں، میرے والد گرامی جو ہے نا وہ بیمار ہیں، تو بس میں نا پھر نکل جاتا ہوں اپنے والد گرامی کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ، ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ، تو اس کو یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لوں، پتہ نہیں کتنے دنوں کا مہمان ہے۔ جب یہ قبروں میں اتر جاتے ہیں تو پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ ایک دفعہ دیکھا مقبول حج، پھر دیکھا مقبول حج، پھر دیکھا مقبول، پھر دیکھا مقبول حج، پھر دیکھا۔ سبحان اللہ، اوئے 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 اوئے۔ جب خاک نشین ہوتے ہیں تو بندہ ان حجوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی گھر میں کوئی جھگڑا فساد، بیوی بچے، ماں باپ، چچا چچی، ماموں خالہ، نانا دادا، کسی سے ہو جائے درگزر کر دو، رفع دفع کرو، معاملے اللہ کے سپرد کرو، بلکہ جاتے ہوئے دعا دیا کرو، یا اللہ انہوں نے خیر نہ رکھی۔ ہاں، یہی اسوہ رسول ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم نے جو کام بھی کرنا ہے پہلے مصطفیٰ کی زندگی پہ غور کرو۔ میرے نبی کی ذات کامل ہے، اکمل ہے، اتم ہے۔ تم جس اینگل سے بھی دیکھو گے میرا نبی ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تم جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، تم ایز اے باپ ہو تو میرے نبی کو دیکھو، تم اولاد ہو تو میرے نبی کو دیکھو، تم شوہر ہو تو میرے نبی کو دیکھو، تم ہمسائے ہو تو میرے نبی کو دیکھو، تم مبلغ ہو تم نبی کو دیکھو، تم مجاہد ہو تو نبی کو دیکھو، تم سخی ہو تو نبی کو دیکھو۔ سخاوت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، درگزر کرنی ہے تو میرے نبی سے سیکھو۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، انہیں پتا تھا ہم حقدار ہیں سزا کی، مجرم ہیں، کیا کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تو نے معاف کر دینا ہے، ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اے گل ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر سنو جی جاؤ میں تانوں سارے نو معاف کر چھڈیا، مٹا دا مٹا سارے نو معاف کیتا، جو سب کے لیے معافی، سب کے لیے معافی ہے۔ جب یہ ہوئی نا، ادھر سے ایک نسوانی آواز آئی، عورت کی آواز آئی، کہتی ہے سب کے لیے معافی؟ فرمایا سب کے لیے۔ کہتی ہے سب کے لیے؟ کہا سب کے لیے۔ اس نے پھر پوچھا سب کے لیے؟ فرمایا سب کے لیے۔ پھر اس نے کہا ہندا کے لیے کیا حکم ہے؟ ہندا کے لیے، جانتے ہو یہ ہندا جس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا کے کلیجہ چبایا تھا، اس نے کہا شاید حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور ادھر دیکھو حالت یہ تھی حضور نا آپ کا بار بار سر اقدس جھکتا جا رہا، نیچے جھکتا۔ آج کوئی بھی بندہ جب جیتتا ہے کسی چیز میں، آپ دیکھیں پلیئر ہمارے جیتتے ہیں کیسے یوں یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسرے میچ میں ہار جاتے ہیں۔ تو کیا ان کی پوزیشن ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی بندہ الیکشن جیتا ہے ہمارے ہاں، تو ہمارے ہاں الیکشن کا ایک عجیب طریقہ ہے، الیکشن سے پہلے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، جو فین ہوتے ہیں شراب لا کے رکھی، ڈھول ڈمکا ساری تیاری کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں آج کی نشست میں کہوں گا کبھی بھی الیکشن جیتو تو جیتنے کے بعد کہو وسجد وقترب، جس نے تمہیں فتح دی ہے اس کو یاد کرو، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو جس کے صدقے میں آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ اللہ، اور دیکھو اسوہ رسول، دیکھو مکہ فتح ہو گیا،
حضور کیا کر رہے ہیں ادھر دیکھو، آپ کا سر اقدس بار بار جھکتا، اونٹ کی کوہان کے سراوی کہتا ہے، اونٹ کی کوہان کے ساتھ بار بار جا کے ٹکرا جاتا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حالانکہ آج تو دن یوں تھا کہ حضور ایسے بیٹھتے، مگر نہیں، حضور ایسے کی ایسے۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا جب طواف کر رہے تھے نا، تو طواف کے دوران نا حضور کی نگاہ پڑی سامنے پہاڑیوں کے اوپر، وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں حضور کو، اور کہنے لگے اوئے یہ تو ساڑھے پجے ہوئے بندے نے اتو دے، یعنی یہاں سے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے بزنس تو ہم نے قابو کر لیے تھے، ان کے گھروں پہ ہمارا قبضہ تھا، ان کی ہر چیز میں ہمارا قبضہ تھا، یہ تو وہاں قسم پرسی کی مفلسی کی زندگی گزاری ہے، گالے اندر کو رنگ پیلے ہوئے اتنے دن کا سفر کر کے تھکے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ کے نا بڑے خوش ہو رہے ہوں، دیکھو ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا۔ حضور کی نگاہ نے دیکھا ادھر، نگاہ نبوت پہچان گئی یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یارو، کہنے جی یا رسول اللہ، طواف اکڑ کے کرو، طواف اکڑ کے کرو۔ حالانکہ عام دھرتی پہ بھی اللہ فرماتا ہے اکڑو نا، کیا تم زمین پھاڑ دو گے؟ تم زمین نہیں پھاڑ سکتے، بندے بنو آج سے چلو ورنہ میں تمہیں پھاڑ دوں گا۔ اور سنو خانہ کعبے کے اندر، اور وہ اللہ کا نبی ختم الانبیاء امام الانبیاء سرور الانبیاء سید الانبیاء، اقبال کہے وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولا ہے کل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور طواف فرما رہے ہیں، اکڑ جاؤ، صحابی اکڑ گئے کعبے کے اندر، اکڑ کے 3 طواف ہو رہے۔ صحابہ نے نہیں پوچھا تسی تے حضور منع کیتا ہے اکڑنا نہیں چاہیے تھا، خانے کعبے دے اندر ہی آرڈر دیتا ہے، انہوں نے کہا یار نے کیا نا، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا اے کی کر رہے ہو جناب، بابا جی اے کی کر رہے ہو، تو تو منع کیتا ہے، لیکن ان کو پتا ہے یہ وہ نبی ہے، یہ بولے تو شریعت ہے، چپ رہے تو شریعت ہے، یہ روئے تو شریعت ہے، ہنسے تو شریعت ہے، جس بات کا حکم دے شریعت ہے، اور جس بات سے روکے شریعت ہے، اور جس بات سے چپ ہو جائے وہ شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کر دے وہ کیا ہے بھلا؟ وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے۔ انہیں پتا تھا، حکم ہو گیا، اب وہ صحابی اکڑ کے طواف کریں، اکڑ کے جب 3 طواف ہو گئے نا، جب چوتھے کی باری آئی، میرے نبی نے دیکھا ادھر وہ جو بیٹھے تھے نا کافر، وہ کہنا بلے ہوئے اسی سمجھے سے پوکھ تو مار گئے انہوں نے، تو اکڑے پھر دینے۔ جب سرکار نے دیکھا نا کہ ان کا میٹر ٹھیک ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا یارو جی نارمل پوزیشن میں آ جاؤ۔ اچھا، اللہ کو حبیب کی یہ ادا کوئی ایسی پسند آئی ہے کہ جو بھی حاجی طواف کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو بھی عمرے والا جاتا ہے اس کو 3 طواف کے لیے کیا ہے کہ اکڑ کے کر، یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے، وہ تو نبی تھا، تیرے قریب تھا، ہم تو مسکین گناہگار لوگ ہیں، ہم تو ویسے نارمل کریں۔ کہتے نا نا نا، مجھے اپنی یار کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنت رسول سمجھ کے درگزر کر دیا کرو۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ معاف کر دیتا۔ اب ایک آواز آئی، مجھے بھی، سب کے لیے معافی، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے۔ کہتی ہندا کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا یوں جو رو رہے ہیں سر اقدس یوں ہے، دیکھ نہیں رہے۔ تو اس نے کہا میں اپنا پوچھوں، کہتی ہندا کے لیے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہندا میں تیری آواز پہچان گیا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ہائے، جیسے اس نے آواز سنی، ارے وہ دوڑی، لپکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اور آ کر حضور کے قدم پکڑ لیے، کہتی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم، کل تک میں تجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، دنیا میں سب سے زیادہ میں نے جس سے نفرت کی ہے نا وہ کوئی اور نہیں تو ہے، مگر تیرے کرم نے، تیری درگزر نے میرا دل لوٹ لیا ہے، آج سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا، داخل اسلام ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا لوگو سنو، جو تلوار نیچے رکھ دے اس کو معافی ہے، جو جنگ نہ کرے معافی ہے، بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا، بیمار پہ تلوار نہ اٹھانا، بچے پہ تلوار نہ اٹھانا، سنو جو گھر بند کر دے معافی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہندا کے گھر میں داخل ہو گیا میں مصطفیٰ اس کو امان عطا فرماتا ہوں۔ اللہ، اتنے بڑے دشمن کو معاف بھی کیا، اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو اور ایسی محافل سے جاؤ۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں ہے میرے دل، نہیں یہ میں سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ درگزر کرنے سیکھو۔ یہ سال میں جو آپ ایک محفل سے جاتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بستیوں میں ایسی محفل کا انعقاد کرو اور نوجوانوں کو بلاؤ۔ آج کا نوجوان جو ہے نا وہ یہ ہو گیا، یقیناً نوجوانوں کی اکثریت یہ ہو گئی، نوجوانوں کی اکثریت گے بنتی جا رہی ہے، یہ پونیاں باندھی ہوئی ہیں، پونیاں کان چھدوائے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکا جا رہا ہو پتہ نہیں جاتا، لگتا یہ لڑکا ہے کہ یہ لڑکی ہے، اور بچیوں کو دیکھو ان کا ایسا ماحول ہو گیا لگتا نہیں یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مردانہ لباس پہنے، مردانہ بال بنائے، مردانہ جوتا پہنے، مردانہ چال چلے، فرمایا وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو مرد کیا کرے؟ زنانہ بال بنائے، زنانہ جوتا پہنے، زنانہ چال چلے، فرمایا وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، جہنمی ہے۔ تربیت کا فقدان ہے۔ آج ہم محافل میں سجاتے ہیں، وہاں پر جو علماء آتے گالیاں دے دے کے چلے جاتے ہیں۔ میں اگلے دن ایک مولوی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، رانا صاحب بتاتے شرم آتی، میں نے نام نہیں بتانا اس کا، میں کہتا ہوں اتنی غلیظ گالیاں دی نا اس نے بیٹھ کے، اتنی غلیظ گالیاں بولے جا رہا ہے۔ ایک بابا اس کے پیچھے کھڑا ہے، سفید داڑھی والا، وہ پیچھے کہندے شاوا مولویا تن کے رکھ، شاوا مولویا تن کے رکھ۔ ایک وادن سنیے پیر تے اوترے خلیفے، ایک نام مراد اتنا ممبر رسول پہ بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا اس کو شابشیں دے رہا۔ خدا کے لیے ایسے علماء کے پاس مت بیٹھو، یہ علماء سو ہیں جو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کر، یعنی کہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر قال اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ قال رسول اللہ سنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ممبر پہ گالیاں، ممبر پہ! خدا کرے کبھی تجھے امام مالک کی صحبت نصیب ہو جاتی۔ وہ عاشق رسول ایسا تھا، اگر کوئی بندہ حدیث اس سے سنتا تو کہتا ایک منٹ ٹھہرو میں آتا ہوں، وہ جاتے اور غسل کر کے واپس آتے، کہہ گے اب بتا تجھے کیا سننا ہے۔ بنا غسل کیے امام مالک حدیث نہیں سناتے تھے۔ اور سنو، ان کے پاس بڑے کاسٹلی لباس تھے، بتاتے ہیں کہ جب درس حدیث دیتے تو سب سے قیمتی لباس اٹھا کر زیب تن کرتے۔ کسی نے پوچھا اتنا قیمتی لباس، کہا تو نے میرا لباس دیکھا ہے؟ اس کا فرمان نہیں دیکھا جس کا بیان کرنا ہے میں نے۔ اس کے عشق کا کیا عالم تھا کہ جب اس کو رفع حاجت ہوتی
تو وہ رفع حاجت کے لیے مدینے کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ننگے پیر مدینے میں چلتے ہیں. عشق کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں کے درمیان نہیں چلتے تھے بلکہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے. کس لیے؟ ہو سکتا ہے یار دا ایتھے پیر لگیا ہوئے, یار دا ایتھے پیر لگیا ہوئے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. ایک وہ تھے, ایک آج ہیں کہ قدر نبی دا او کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. مولوی بیٹھتا ہے تو جس کے چہرے پہ داڑھی نہ وہ کہتا ہے یہ کمینہ ہے, میں دیندار ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جب تقریر کرتا ہے تو علامہ کے شعر پڑھتا ہے, پھر اس کے منہ پہ تو داڑھی نہیں تھی. آباب یہ نہ سوچ, میں نے بتایا ہے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے. کوئی بات تو اندر کی ہے, تیرا دل تو سیاہ ہے, دل مردہ ہے تیرا, ارے اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے. اے کاش تجھے کسی کی صحبت میسر آ جاتی. امام مالک سچے عاشق رسول اور ایسا عشق رسول رکھنے والا بندہ جب وہ بیان کرتا ہے اس کا بیان قلب و روح میں اثر کر جاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے نبی سے پیار کرو. کیا کرو گے؟ بولو نا. حضور کی محفلیں سجاؤ, حضور کے نام کے چراغاں کرو, مصطفیٰ کے نام کے لنگر بانٹو, مبلغ بن جاؤ, لوگوں کو نماز کی دعوت دو, لوگوں کو ذکر کی دعوت دو, عشق رسول کی دعوت دو, محبت رسول کی دعوت دو, اطاعت رسول کی دعوت دو. خدا کی قسم تمہاری دعوت پر اگر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھے راستے پہ آ گیا, ایک غافل ذاکر ہو گیا, ایک بے نمازی نمازی ہو گیا, ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا, ایک بندہ گناہ گار تائب ہو گیا, سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید, جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ. اس دعوت کو عام کرو. ملنگ بننا ہے تو اپنے نبی کا بنو. سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے؟ اساں ملنگ رسول اللہ دے, اساں ملنگ رسول اللہ دے, اساں ملنگ رسول اللہ دے. بولو بولو بولو, جو حضور کا ملنگ ہے